اپوزیشن شاہد خاقان عباسی سابق وفاقی وزیر اعظم وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں، ذرا شارٹ سنوائیے جی. کئی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پاکستان کو پھر بجلی اور گیس کی شارٹیج کا سامنا ہے. ایل این جی کے ٹرمنل موجود ہیں، ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، لیکن ایل این جی امپورٹ نہیں کی گئی. ایک بڑا عنصر کرپشن کا شامل ہے. آئل مافیا ہے ملک کے اندر جو آج اس ساری بات کا ذمہ دار. ایل این جی کی ویریبل کاسٹ ہے پروڈکشن کی بجلی کی، وہ آج 6 روپے یونٹ کے قریب ہے. جو تیل ہے وہ تقریباً 13 روپے یونٹ کے قریب ہے، اور ڈیزل جو ہے وہ 25 روپے یونٹ کے قریب ہے. اس کے باوجود ملک کے اندر پاور جنریشن کے لیے فرنس آئل امپورٹ کیا جا رہا ہے. کووڈ کا کرائسس ہوا، دنیا کے ہر ملک نے اسے فائدہ اٹھایا. جو آج ایل این جی آپ کو $3 اور $4 کی 2 سال کے کانٹریکٹ اویلیبل تھے، وہ کانٹریکٹ نہیں کیے گئے. پہلا ٹرمینل جو لگا وہ دنیا کا واحد ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی پر آپریٹ کر رہا ہے پچھلے 5 سال. آج ٹرمینل لگانے والی کمپنیوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں. جناب ندیم بابر صاحب، ایل این جی 6 روپے، تیل 13 روپے، ڈیزل 25 روپے، آپ پیسے مانگتے ہیں. صابر صاحب، میں بھی اس اسکول جانا چاہوں گا جہاں شاہد صاحب گئے کہ میں بھی کوئی حساب ذرا دوسرا سیکھ لوں، اور میں بھی یہ کرنا چاہوں گا کہ جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں، ان کو آگے پیچھے سائیڈ پہ کر کے میں اور باتیں کرنا شروع کر دوں تاکہ توجہ جو جڑ ہے مسئلے کی اس سے ہٹ جائے. لیکن میں یہ کروں گا نہیں. اس ساری مسئلے کا جڑ یہ ہے کہ شاہد خاقان صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم نے پچھلی حکومت میں ایل این جی کو گیس کی بجائے پٹرول ڈکلیئر کروا دیا قانون کے تحت. وہ کیسے؟ ایک پارلیمنٹری ایکٹ کے تحت ایل این جی کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کروایا گیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوگرا گیس کی قیمت طے کرتا ہے تو وہ ایل این جی کو اس میں شامل نہیں کر سکتا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم ایل این جی منگواتے ہیں تو ایل این جی کی جو قیمت ہے، جب تک اس قیمت کو ادا کرنے والا خریدار سامنے نہ ہو تو ہم منگوا رہے ہوں گے 1100-1200 روپے پر ملین بی ٹی یو پہ اور بیچ رہے ہوں گے 300 روپے پہ. سو سرکولر ڈیٹ کو آپ بھول جائیں گے. سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے جو دانستہ کیا گیا. اب اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی بجائے انہوں نے سوچا اس کو 5-7-10 سال آگے کر دیتے ہیں، ہم اس کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کروا دیتے ہیں، بس اللہ خیر سالہ آگے دیکھیں گے کیا ہوگا. ان کو کیا اس سے حاصل ہوا؟ اس سیاسی ایشو تھا نا، انہیں سیاسی کنسنسس بلڈنگ کرنی تھی، نہیں کی. اس کے علاوہ کیا مقاصد ہو سکتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن سارے مسئلے کی جڑ یہ ہے. اور یہ جب آپ I'm sure آپ اور سوال پوچھیں گے اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایل این جی گاجر مولی نہیں ہے کہ میں ڈھیر ساری منگوا کے رکھ لوں، آج مجھے سستی مل رہی ہے تو کل جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گا. ایل این جی منگوانے کے لیے 2 چیزیں لازم ہیں. ایک یہ کہ میرے پاس وہ ڈیمانڈ موجود ہونی چاہیے کہ جو وہ پوری قیمت ادا کر سکے، کیونکہ قانوناً میں اسے گیس کے طور پہ بیچ نہیں سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ دنیا میں کہیں بھی دیکھ لیں جہاں ایل این جی کا سسٹم لگا وہاں ساتھ سٹوریج لگائی گئی. ہمارے ادھر سٹوریج نہیں لگائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ ایل این جی ویسل آتی ہے، جب تک وہ خالی ہو کے وہ گیس بن کے بک نہیں جاتی اگلی ویسل آ کے ان لوڈ نہیں کر سکتی. سو اگر ایک دم سے موسم بدل جاتا ہے، بجلی کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. یہ ایل این جی ٹرمینل کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہم انڈو نہیں کر سکتے جو شاہد خاقان عباسی صاحب کر کے گئے. دیکھیں، اگر تو نیب یا جو بھی ادارے ہیں جو اس کی تفتیش کر رہے ہیں، اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ غیر قانونی کام کیا گیا، یہ میرا اختیار نہیں ہے، میرا ڈومین نہیں ہے، لیکن اگر طے کرتے ہیں کہ غیر قانونی کام کیا گیا تو بالکل انڈو ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے، یہ کام گورنمنٹ نے کرنا ہے یا نیب نے کرنا ہے؟ نیب کر رہی ہے. نیب کر رہی ہے، جو بھی تفتیش کر رہی ہے اس میں. وہ تو تفتیش کر رہی ہے. جو سٹیٹس کی تبدیلی ہے وہ گورنمنٹ نے نہیں کرنی. آپ نے کبھی کابینہ میں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. یہ ہم 3 دفعہ سی سی آئی میں لے کے گئے ہیں، دسمبر پچھلے سال، اگست اور نومبر، کہ ہم اس کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں. اب جب تک ہم سی سی آئی میں کنسنسس بلڈنگ نہ کر لیں ہم وہ ٹیبل نہیں کر سکتے. وہاں پہ اپوز کون کر رہا ہے؟ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں سندھ اپوز کرتا ہے، سندھ اپوز کرتا ہے.
اب اس ایشو کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ جی میں ڈھیر ساری ایل این جی منگوا لوں یہ ممکن نہیں ہے جب تک آگے اس کی ڈیمانڈ موجود نہ ہو. شاہد صاحب کا یہ کہنا کہ جی یہ تو انہوں نے منگوائی نہیں, یہ نالائق تھے. اگر آگے ڈیمانڈ موجود ہے ہم نے منگوا لی, اگر ڈیمانڈ موجود نہیں ہے تو میں ایل این جی منگوا کے اس کو ہوا میں چھوڑوں. اور یہ بالکل جانتے ہیں اس بات کو, مکمل طور پہ سمجھتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ 6 روپے کی کاسٹ ہے. چودھری صاحب ذرا پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں بس چودھری صاحب ایک جملہ مکمل کر دوں. پھر یہ کہنا کہ جی 6 روپے کی کاسٹ ہے بجلی کی. اگین مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی کاسٹ اگر کوئی اور سورس پروڈیوس کر سکتا ہے جو اس سے کم ہے تو پہلے وہ چلے گا, جیسے کوئلہ ہے, جیسے ہائیڈل ہے, جیسے نیوکلیئر ہے. تو یہ ساری چیزوں کو سائیڈ پہ کر دینا اور کہنا جی یہ نالائق ہے, یہ تو حقائق سے منحرف ہونے والی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ انہیں چاہیے تھا کہ اس کو گیس کے طور پہ پرائس کرتے تاکہ جتنی گیس جس کو چاہیے منگوا کے ہم اس کی ایوریج پرائس نکالتے اور اس کو بیچتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب اس چیز کو ہم فیس کر رہے ہیں. اور اس سے ندیم بابر صاحب, جی سر, میرا مطلب ہے میں لمبی تقریر کرتا ہوں لیکن اس وقت نہیں کروں گا کیونکہ آئی ایم فانڈ آف یو اینڈ آئی ہیو ویری گڈ ریلیشن شپ ود یو. ہیونگ سیڈ دس, میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم بھی نیک نیت ہے اور دیانتدار ہے, اور مجھے آپ کی بھی دیانتداری پر شبہ نہیں ہے, حالانکہ کئی جگہ یہ آپ پر الزام لگ رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دس, مجھے اس کا جواب دے دیں کہ وہ جو بازار میں آیا کہ اربوں روپے کا نقصان کر دیا پاکستان کا آپ نے, کبھی ایل این جی کے مد میں, کبھی پیٹرولیم کی مد میں, اور آپ نے آج تک یہ جسٹیفائی نہیں کیا کہ بھئی جب تم نے ایک ملک سے مہنگے معاہدے کر لیے 15 سال کے لیے تو اب اور دوسری جگہ سے آپ کس طرح گیس سستی خرید سکتے ہیں. اس کا تو جواب آپ نے لیا نہیں. شاہد خاقان عباسی اور ان کے نواز شریف اور شہباز شریف اور سیف الرحمان اور یہ آپ لوگ جو ہے نا بڑے کاروباری پیٹی پراؤ, ایک مجھا دیا بھیڑاں ایک دوسرے بچاندے ہو, اسٹیٹس کو رکھو, نہ وہ آپ کو پکڑے نہ آپ ان کو پکڑے. دس از واٹ از ہیپننگ ٹو دی پیپل آف پاکستان. چوہدری صاحب آپ میرے بڑے محترم ہیں, میرے بڑے پیارے ہیں, آپ نے بڑا سیدھا اور ڈائریکٹ سوال کیا, میں بھی اس کا سیدھا اور ڈائریکٹ جواب دوں گا. پچھلے 2 سال اور 3 مہینے میں جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے جو سپاٹ پہ کارگوز لیے ہیں ایل این جی کے, جو تقریباً 41 کے قریب ہیں, ان میں ہم نے 13.37% کے مقابلے میں جو قطر کا اگریمنٹ ہے جو پریویس گورنمنٹ کر گئی, ہم نے $237 ملین بچائے ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ فیکٹ ہے. پریویس پرائم منسٹر یا جو اور لوگ کس ریٹ پہ لیے سر؟ یہ مختلف ریٹس ہیں. آج کی تاریخ تک یہ 11.2% ایوریج بنتی ہے. دسمبر کے کارگو شامل کرنے کے بعد 13.37 کے مقابلے. دسمبر کا کیا ریٹ ہے؟ دسمبر کا تقریباً 16% ہے. بابر شاکر صاحب جی تسی اے آر وائی والوں ندیم بابر صاحب نو ایک چیلنج دو کہ بھی بیٹھ جائیں, شاہد خاقان بھی بیٹھ جائے, اور دوسرے جو بڑے بڑے شو کر رہے ہیں آ جائیں, یہ طے کر لیجیے کہ ملک کا نقصان کس نے کیا ہے اور مہنگا کون خرید رہا ہے اور سستا کون لا رہا ہے. بس ہمیں پھر آگے چلے گی. چوہدری صاحب وہ بھی کر لیں گے, لیکن آپ نے مجھے مکمل نہیں کرنے دیا. مجھے جواب تو مکمل کر لینے دیں. کریں آپ, مجھے جواب تو مکمل کر لینے دیں. پھر آج کل بازار میں یہ چل رہا ہے کہ جی 122 بلین کا نقصان کر دیا. بات یہ ہے کہ اس سال میں 2020 میں ہم نے جتنے کارگو سپاٹ پہ خریدے ان کی ٹوٹل ویلیو آج کے ایکسچینج ریٹ پہ 57 بلین بنتی ہے. چند دن پہلے میں ایک پریس کانفرنس میں کسی نے یہی سوال پوچھا تو میں نے کہا جی عموماً $25 ملین کا ایک کارگو ہوتا ہے. میں نے رف حساب لگا کے 75 بتایا. آج میں ایگزیکٹ نمبر لے کے آیا ہوں 57 بلین. اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ کون سا حساب ہے یہ کہ 57 بلین کے ہم نے کارگوز خریدے ہیں اور اس 57 بلین خریداری میں ہم نے 122 کا نقصان کر دیا. میں بھی اس سکول میں جانا چاہوں گا, میں اپنی جو بھی سیونگز ہے ادھر جمع کرا کے اس طرح کی میتھمیٹکس دیکھنا چاہوں گا کہ 57 بلین خرچہ ہوا, اس میں 122 کا نقصان ہو گیا. سو یہ بات یہ کہ جو کور ایشو ہے کہ جو لیجسلیٹیولی انہوں نے پرابلم کریٹ کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایل این جی نہیں چاہیے تھی, ایل این جی بالکل چاہیے تھی. جولائی میں کتنے میں پرچیز کیا تھا؟ جولائی مجھے ایک اسپیسیفک نمبر میرے پاس ہیں, اگر آپ کہتے ہیں میں وہ نکال دیتا ہوں, لیکن وہ ویری کرتے رہے ہیں. تو جولائی میں ہم 8-9% کی رینج میں بھی تھے,
اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں سلوپ کم ہوتی ہے، سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ جنوری 2018 میں $10 کا کارگو خریدا پریویس حکومت نے، 2 کارگوز $10 کے، 16.25 کی سلوپ پہ۔ سو یہ مارکیٹ کا اصول ہے کہ گرمیوں میں قیمت کم ہوتی ہے، سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سردیوں میں ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ ہم ایڈوانس بکنگ نہیں کروا سکتے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، یہ 2-3 دفعہ مجھے پوچھا گیا۔ ہاں جی۔ اب اس میں ذرا 2 منٹ مجھے دیجئے مکمل کرنے کے۔ اگر آج ہمیں لیٹ سے $7 کا مل رہا ہے اور میں اگلی گرمیوں کے لیے بک کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ اگری کریں گے کہ آج $7 کی قیمت آپ اگلی گرمیوں کے لیے بک کر لیں؟ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں قیمت کم ہوگی۔ یہی چیز بائر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ سو گرمیوں میں لیٹ سے میں جولائی یا اگست میں جو ایک چینل پہ بڑا چلا، ہم نے کوشش کی، بالکل ہم چیک کرتے رہتے ہیں، ہم ہر ہفتے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ سلوپس کیا چل رہی ہیں، ہر ہفتے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یعنی کہ پاکستان نے کوشش کی کہ جناب ہماری ایڈوانس بکنگ کی جائے اور ان کی طرف سے ڈکلائن آیا، یا ہم نے کوشش ہی نہیں کی؟ نہیں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر جولائی میں ہم دسمبر کے کارگوز بک کر رہے ہوں تو جو قیمت مل رہی ہوگی نا وہ جولائی کی نہیں ہوگی۔ قیمت کے 2 حصے ہیں، ایک برینٹ ہے اور ایک سپریڈ ہے۔ یہ دونوں چیزیں دسمبر کی پرائس کی مل رہی ہوں گی۔ میں آپ کو ایک چارٹ دکھاتا ہوں، عموماً میں چارٹس نہیں لے کے آتا، میں زبانی کرتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا آپ یہ سوال پوچھیں گے۔ یہ چارٹ اگر آپ اپنے ناظرین کو دکھا سکیں، JKM فیوچرز اسے کہتے ہیں۔ جی، یہ ہے کہ اگر میں نے جون میں دسمبر کی ڈیلیوری مانگی ہوتی تو کیا پرائس ہوتی، اگر میں نے اگست میں مانگی ہوتی تو کیا ہوتی، اور جب میں نے اکتوبر میں مانگی تو کیا تھی۔ یہ آپ چارٹ دیکھ لیں، کتنا فلیٹ چارٹ ہے۔ سو میں نے اگست میں اگر مانگی ہوتی، جو بار بار یہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اگست میں آرڈر کر لینا چاہیے، اگست میں دسمبر کے فیوچرز $5.4 شو کر رہے ہیں، اور اکتوبر 2 کو جب یہ ٹینڈر کیا گیا دسمبر کا تو 5.5 شو کر رہے ہیں۔ سو یہ کہنا کہ جی ہم نے نومبر میں آرڈر کیا دسمبر کے لیے اور کوئی غلط کام کر دیا، پہلی بات ہے ہم نے نومبر میں آرڈر نہیں کیا، یہ ٹینڈر 2 اکتوبر کو ایشو ہوا، 2 اکتوبر کو۔